رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آیا نہ ہوگا اس طرح کا حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح کا حسن و شباب ریت پر، گلشن زہرا کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ میں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، میں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر۔ اور آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گے، لکھ سکا نہ کوئی ادیب ایسی کتاب ریت پر، لکھ سکا نہ کوئی ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، حضرات سامعین و ناظرین، آج 9 محرم الحرام کا دن ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے 63 ہجری کو 9 محرم کا دن کربلا کے میدان میں، جہاں پہ گلشن محمد کے پھول تشریف فرما ہے، آل نبی کا گھرانہ تشریف فرما ہے، اور ہر طرف سے یزیدیوں نے پیرے لگائے ہوئے ہیں، صبر و رضا کے پیکر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کے اندر تشریف فرما۔ نہر فرات گزر رہی ہے لیکن دشمنوں کے پیرے لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا اور ان کے بیٹے محمد اور ابراہیم کی شہادت کا غم بھی ہے کہ جن کو شہید کر دیا ہے یزیدیوں نے، اور صبر و رضا کے پیکر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کے اندر تشریف فرما ہے۔ ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو جتنا گھرانہ بڑا ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں، جتنا گھرانہ بڑا ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں، جتنا بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، جتنا بندہ اللہ کے زیادہ قریب قرب میں ہوتا ہے اتنی ہی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کے اندر تشریف فرما ہے، اور ہر طرف سے آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور تمہیں آزمایا جائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کے خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، جانوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ، وہ لوگ، اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، جب ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے آہو بکا نہیں کرتے،
قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جتنی بھی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے تمہیں آزمائش سے، تمہیں ان چیزوں سے آزمایا جائے گا، با یک وقت ایک ہی لمحے کے اندر امام علی مقام حضرت امام حسین کو ان ساری چیزوں کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے، لیکن امام علی مقام حضرت امام حسین آہ و بقا نہیں کرتے، صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھتے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اگر تو اس حال میں راضی ہے تو حسین بھی اس حال میں راضی ہے۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند ہو جاتا ہے، 7 محرم الحرام کو پانی بند ہو جاتا ہے، یزید کا لشکر پانی نہر فرات کے گرد گھیرا لگا لیتا ہے اور ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ یہاں سے حسین کا کوئی بچہ بھی پانی نہ پی سکے۔ میرے رب نے امام علی مقام حضرت امام حسین کو حوض کوثر کا مالک بنایا تھا، حوض کوثر کا مالک بنایا تھا انہیں، اگر وہ چاہتے تو حوض کوثر کو زمین کے اوپر بلا لیتے۔ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہاں سے بندہ جاتا ہے بابا فرید الدین گنج شکر اور دعا کرتا ہے ان کے وسیلے سے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ قبول ہوتی ہے اس کو۔ اللہ کے نیک داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہو کے بندہ دعا کرتا ہے، میرا اللہ اس کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جن کے صدقے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مستدرک للحاکم کی حدیث سے مبارکہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ میرے اوپر دم کٹا درود نہ پڑا کرو۔ یا رسول اللہ دم کٹا درود سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں میرا ذکر ہو اور میری آل کا ذکر نہ ہو۔ آل محمد کا اتنا مقام ہے، آل محمد کا اتنا مرتبہ ہے، یہ دنیا کے پانی کی کیا اوقات تھی، دنیا کے پانی کی کیا بات تھی۔ اگر حسین ابن علی چاہتے ایک مرتبہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نا، بارش نازل ہو جاتی، نہر فرات چل کے حسین کے پاس آ جاتے۔ جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ایک بندہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جاتا ہے، یا رسول اللہ میری قسمت میں اللہ نے اولاد لکھی ہے یا نہیں لکھی؟ امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، غمگین ہو کے گزر رہا تھا، امام علی مقام کے پاس سے گزرا، امام علی مقام حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بابا جی پریشان کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں حضور کے پاس گیا تھا اولاد کے لیے۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میری قسمت میں نہیں ہے۔ کہا بابا تو پھر حضور کو کہتے حضور آپ سے تو میں اولاد مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا میں اب واپس حضور کی بارگاہ میں جاؤں؟ امام علی مقام نے فرمایا اب حضور کی بارگاہ میں نہیں، اب حضور کے نواسے کی بارگاہ میں آئے ہو، اللہ رب ذوالجلال حسین کے صدقے آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ ان کے صدقے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اب ایمان کے ساتھ بتاؤ کہ جنہیں میرے مصطفیٰ جنت کا وارث بنا رکھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جن کو سردار بنایا جا رہا ہے۔ آپ بتاؤ کہ ایک ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، اس کا کتنا اختیار ہوتا ہے؟ ایک کوئی کسی ادارے کا پرنسپل ہو، ادارے کا مالک ہو، ایک گھر کا سربراہ ہو، اس کا کتنا اختیار ہوتا ہے؟ اگر حسین ابن علی چاہتے حوض کوثر بھی ان کے پاس آ جاتے، جن کے لیے جنت سے جوڑے آ سکتے ہیں، جن کی خواہش پوری کرنے کے لیے جبریل آمین آ سکتے ہیں، ان کے لیے کون سی چیز مشکل تھی؟ لیکن کیا تھا؟ ایک صبر تھا۔ ایک صبر یہ تھا کہ لوگوں دیکھو جتنا گھرانہ بڑا ہوگا اتنی آزمائشیں بڑی ہوں گی، جتنا گھرانہ بڑا ہوگا اتنی آزمائش بڑی ہوگی، کیونکہ مصطفیٰ کریم کا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رکھے گے، نبی پاک اپنی حدیث میں فرما رکھے گے، حضور کے صحابہ جس گھرانے کا اتنا ادب کرتے ہیں، اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، دروازے کے اوپر دستک نہیں دیتے، وہاں جا کے ناخن مس کرتے ہیں،
کہ کہیں اس بارگاہ میں گستاخی نہ ہو جائے. جن کے ادب کا یہ مقام ہے، جن کے گھر کا فرشتے حیا کرتے ہیں، ان سے تو کوئی چیز دور نہ تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اس آزمائش سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اس تکلیف سے بچا لے. انہوں نے یہ ضرور کہا اے اللہ جس حال میں تو راضی ہے اس حال میں حسین ابن علی راضی ہے. اے اللہ جس حال میں تو راضی ہے اس حال میں حسین راضی ہے. 9 محرم الحرام کا دن، پانی بند ہے، لیکن صبر و رضا کے پیکر آہو بکا نہیں ہے. رات ساری عبادت میں گزرتی ہے. امام علی مقام حضرت امام حسین، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے پہلے بھی سماعت کیا. نماز عشاء پڑھا کر چراغ بجھا دیتے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تاجدار کائنات پر درود و سلام پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے میرے جان نثارو، اے مجھ سے وفا کرنے والوں، آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، یہاں پہ صرف میری ضرورت ہے. یہ یزید کا لشکر میری جان کا پیاسا ہے، اسے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. جب امام علی مقام حضرت امام حسین نے خطبہ دے کر جب چراغ کو جلایا اور امام حسین ابن علی کے جان نثاروں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اے حسین ہم آپ کو اس میدان کے اندر چھوڑ کے چلے جائیں؟ اے حسین ہم آپ کو اس میدان کے اندر چھوڑ کے چلے جائیں؟ یہ جان تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے، لیکن کل قیامت کے دن ہم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ ہم نے حسین کا کیا ساتھ دیا ہے. یہ 9 محرم کی جو رات گزرتی ہے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کے اے اللہ تیرا شکر ہے، تو اگر اس حال میں راضی ہے تو حسین اس حال میں راضی ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو اس حال میں راضی ہے حسین اس حال میں راضی ہے. آپ بڑے بڑے جنگوں کے مارکوں کے قصے پڑھ لو، کہیں پانی نہیں بند ہوا ہوگا، کہیں ایسے اذیتیں اور تکلیف نہیں ہوں گی جو تکلیف، جو اذیت، جو آزمائش حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی. اور پھر جو 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے، جو کرب و بلا کو جس حسین کے قدموں کے صدقے سے ہم کرب و بلا کو جانتے ہیں، وگرنہ کرب و بلا تو پہلے بھی تھی، لیکن کربلا کو کون جانتا تھا؟ اگر کربلا کو ہم جانتے تو حسین ابن علی کے قدموں سے جانتے ہیں. اور پھر جہاں حسین ٹھہرے اللہ نے اس جگہ کو بھی مقام عطا فرما دیا، اس جگہ کا بھی تذکرہ عطا فرما دیا. اور یہ کربلا کا جو میدان لگا، اس کی مٹی اللہ کے نبی نے اس وقت حضرت ام سلمہ کو عطا فرما دی تھی جب حسین ابن علی نانا مصطفیٰ کی گود میں کھیل رہے تھے. فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن میرا حسین شہید ہو جائے گا. جان تو بھائی سب نے دینی ہے، جان تو ہر انسان نے دینی ہے. کوئی 100 سال زندہ رہے اس نے بھی جان دینی ہے. فرشتوں سے اللہ نے مشورہ کیا تھا، اے فرشتوں بتاؤ کہ میں بنی آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ یہ تو زمین پر جائیں گے، فتنہ فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، ہم تو اے اللہ تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہے، تجھے اپنا نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب الجلال نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، لیکن اس کائنات کے اندر جس وقت حسین ابن علی نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اللہ کی عزت کی قسم میرا رب بھی فرشتوں کو فرما رہا ہوگا اے فرشتوں دیکھو تم نے بھی تو سجدے کیے گئے، لیکن حسین ابن علی نے ایسا سجدہ کیا جس سجدے کے اوپر رب کو بھی ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے گئے لیکن حسین نے بے مثل و مثال سجدہ کیا ہے، ایسا سجدہ کیا ہے روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا سجدہ نہیں کر سکتا، کسی کو اتنی طاقت نہیں ہے ایسا سجدہ کرنے کی. حضرات محترم 10 محرم الحرام کا دن اور پانی کے اوپر پیرے لگے ہوئے تھے. ایمان کے ساتھ بتاؤ کسی کی بچی کو پیاس کی شدت ہو
والد کیا کرتا ہے؟ گاڑی کو روک لیتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو ایک رات بخار ہو جائے، والد سارا دن نہیں ساری رات نہیں سوئے گا، ماں ساری رات نہیں سوئے گی، بھائی ساری رات نہیں سوئے گا، ساری رات جاگ کے گزاریں گے، اسپتال میں کھڑے ہوں گے۔ کسی کا بیٹا کوئی پوزیشن لے لے، اچھے نمبر لے لے، والدین کے لیے کتنی خوشی ہوتی ہے، اور کسی کے بیٹے بیٹی کو اللہ نہ کرے تکلیف ہو جائے، کتنے انہیں غم ہوتا ہے۔ اس کربلا کے میدان کے اندر علی اصغر جیسے 6 ماہ کے بچے بھی تھے، اور سکینہ جیسے 3 سال کی بچی بھی تھی وہاں پہ، جنہوں نے پیاس کی شدت نے جب غلبہ کیا، نے کہا کہ چاچا عباس آپ تو پانی پلا دیں، جو کائنات کو پانی پلانے کے لیے آئے تھے۔ اور حوض کوثر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے آل نبی سے محبت کی ہے، مولا علی سے، خلفائے الراشدین سے محبت کی ہے، میں محمد عربی اپنے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر پلاؤں گا، اور جو حوض کوثر سے پانی پیے گا نا، اسے پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی، اسے کبھی پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا چاچا جی آپ میری پیاس کو بجھا دیں۔ سیدنا علی عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کی ایڑ لگائی، دشمنوں کی صفوں کو چیرتے چیرتے نہر فرات کے اوپر پہنچے، اپنے چلو میں پانی لیا۔ آل نبی کا گھرانہ ہے، بڑا مقدس گھرانہ ہے، بڑا صبر و رضا والا گھرانہ ہے۔ پانی لیا، اپنے ہونٹوں کے پاس کیا، لیکن حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، حضرت علی اکبر کی پیاس یاد آ گئی، حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، سیدہ زینب کی پیاس یاد آ گئی، سیدنا قاسم کی پیاس یاد آ گئی۔ پانی نہ پیا، مشکزہ بڑھا، مشکزہ بڑھنے کے بعد گھوڑے کی ایڑ لگائی، دشمنوں کی صفوں کو چیرتے چیرتے آگے جا رہے ہیں۔ ایک یزیدی کہتا ہے، ابن زیاد بولا کہ یہ غازی عباس کو روک لو، اگر یہ عباس پانی لے کر چلا گیا پھر ہم میں سے بچے گا کوئی نہیں۔ سیدنا علی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دشمنوں نے گھیرے لگا لیے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے سامنے منظر ہے، اور آنکھوں کے سامنے بھائی کے بازو کٹ رہے ہیں۔ ایمان کے ساتھ بتاؤ کہ اگر بھائی کو تکلیف پہنچے، بھائی کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ انسان کے جسم سے جان نکل جاتی ہے، بھائیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور اس بھائی کا کیا عالم ہے۔ ایک بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور ادھر سے غازی عباس کے بازو کٹ رہے ہیں۔ شالا نہ مرن ویر کی سہدے اجڑ جاندہ میلہ۔ بڑا مشکل ہوتا ہے بھائیوں کے جنازوں کو کندھا دینا، بڑی مشکل لمحات ہوتے ہیں۔ سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کٹ جاتے ہیں اور مشکزہ دانتوں میں لے لیتے ہیں۔ جس وقت سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، سیدنا غازی عباس کا یہ پیغام تھا، اے حسین ابن علی مجھے معاف کر دینا، میں تیرے ساتھ وفا نہ کر سکا۔ اے سیدہ سکینہ مجھے معاف کر دینا، میں تیرے ساتھ وفا نہ کر سکا، میں تیری پیاس کو نہ بجھا سکا۔ اے علی اصغر مجھے معاف کر دینا، میں تیری پیاس کو نہ بجھا سکا۔ ذرا یہ سوچیں، کل قیامت کا دن ہوگا، ہم اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی آگ کے اوپر پانی بند کر لیا تھا۔ کافروں کے ساتھ بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا بچوں کو تکلیف نہ دینا، گھروں کو نہ جلانا، مویشیوں کو نہ تکلیف دینا، خواتین کو تکلیف نہ دینا، بوڑھے لوگوں کو تکلیف نہ دینا، اور جو ہتھیار ڈال دیں ان کو تکلیف نہ دینا۔ یہ جنگ کے اصول تھے، وہ چاہے بدر، وہ احد، وہ حنین، وہ کوئی بھی جنگ ہو، یہ جنگ کے اصول ہوتے ہیں کہ کبھی مظلوم لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، کبھی بچوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، کبھی خواتین کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ ہمارا اسلام بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دشمن سے، اور سیدنا امام علی مقام کے والد محترم لا فتن الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لوگوں اس روئے زمین کے اوپر کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، لا سیفہ الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں ہے سوائے مولا علی کے تلوار کے۔ جنگ ہو رہی ہے، حضرت علی کی بارگاہ میں جس وقت پانی پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا مجھے نہ دو، وہ جو میرے مد مقابل ہے اس کو پہلے پانی پیش کرو۔
کہا کہ وہ تو آپ کا دشمن ہے. آپ نے فرمایا دشمن بعد میں ہے، پہلے وہ انسان تو ہے. دشمن بعد میں ہے، پہلے انسان ہے. دشمنوں کو مولا کائنات نے پانی پلایا، اور ان یزید اور پلید اور ناپاک لوگوں نے کیا کیا؟ آل محمد کے بچوں کے اوپر پانی بند کیا، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کے اوپر، جو ہماری مائیں ہیں، جن کے لیے ہمیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ازواج مطہرات ام المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اور جن کی شان اور جن کی والدہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حسن و حسین کی والدہ اور جن کی بچیاں ان اونٹوں کے اوپر زنجیروں کے ساتھ باندھ کر شام اور دمشق کے شہروں کے اندر انہیں گھمایا گیا، اور جن کے جسموں اور جن کے چہروں کو، جن کے بالوں کو، جن کے گھر کی نورانی مخلوق بھی حیا کرتی تھی، جن کو لے کر جایا گیا، اور جن کی والدہ کی شان اور مقام یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء بھی ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، سارے ولی ہوں گے، غوث ہوں گے، کتب ہوں گے، ابدال ہوں گے. جس وقت میری پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ صائمہ صادقہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری گزرے گی، 70,000 حوروں کا جرمن ہوگا، ندا بلند ہوگی، اہل محشر نگاہوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے، جن کی تطہیر کی قرآن گواہی دیتا ہے، جن کی پاکیزگی کی قرآن گواہی دیتا ہے. اور اس امت کے افراد نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے اوپر پانی بند کیا جہاں سے کائنات کا ہر بندہ پانی پی سکتا تھا. اگر پانی بند تھا تو آل محمد پہ پانی بند تھا. اور میں پیاسا حسین کو کہوں، اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر. آج بھی حسین کے ساتھ پانی کو کتنا پیار ہے. حسین کا ذکر آتا ہے، آنکھوں میں پانی آتا ہے، حسین کا تذکرہ آتا ہے، شہروں میں پانی پلایا جاتا ہے، گاؤں میں، بستیوں میں، گھروں کے باہر دودھ کی سبیلیں، پانی کی سبیلیں. آؤ لوگوں جنہوں نے حسین کے اوپر پانی بند کیا تھا، آج 1400 سال کے بعد بھی حسین کے فیض سے لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہے. اور کہا جاتا ہے لوگوں اگر کوئی کسی کا پانی بند کرے نا، اس کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ تو یزید تو نہیں ہے، یا یزید کا ماننے والا تو نہیں ہے کہ جو تو پانی بند کر رہا ہے. حضرات محترم امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظیم الشان اور لازوال اور بے مثل و مثال قربانی، جس کو تا قیامت نہ تو کوئی بلا سکتا ہے اور نہ بلا سکے گا. اور یہ یاد رکھو، جو غم حسین میں روئے گا، جو دل میں حسین کی یاد بسائے گا، حسین کا تذکرہ کرے گا، سیدہ زینب نے فرمایا کہ اس کو کربلا کے شہداء میں اس کا نام لکھو. کربلا